बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को निजाम की तज़हीक करार दिया है। मियां नवाज शरीफ निजाम को धोखा देकर लंदन गए और अब वहां बैठकर निजाम पर हंस रहे हैं। हुकूमत ने खुद मियां नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत दी और अब हुकूमत हर सूरत मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर ऑप्शन आजमाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ लंदन से बैठकर हुकूमत ही नहीं पूरे निजाम को अपने सियासी बयानात से ललकार रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर क़यानी ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों के केस में इंतहाई सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हुए कहा कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्जिम को पता है वो सारे निजाम को शिकस्त देकर गया और अब मुल्जिम मियां नवाज शरीफ वहां लंदन में बैठकर निजाम पर हंस रहा है। ये निहायत शर्मनाक किस्म की बात है और इस मामले पर अदालत अब अपना फैसला देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के दौरान ये बताया गया कि मियां नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह में किसी ने भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो वसूल नहीं किए हैं और वारंट को हवा में उड़ा दिया गया है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि अब देखना है कि क्या जानबूझकर अदालती कार्रवाई से फरार हासिल किया जा रहा है ताकि कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म ही नहीं। रिमार्क्स में जज साहिबान ने यह भी कहा कि आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना। मियां नवाज शरीफ की वापसी अब मुल्की निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि सजा याफ्ता मुजरिम का पाकिस्तान की जेल से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन रवाना होना और फिर वहां से सियासी तहरीक का चलाना निजाम के लिए कई सवालात जो है वो उठा रहा है। मियां नवाज शरीफ के एपीसी के खिताब की गूंज अभी कम नहीं हुई थी कि आज एक बार फिर से मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी इजलास से खिताब में एक बार फिर इंतहाई सख्त बयानिया अपनाया है। उन्होंने रियासती इदारों की सियासी मदाखलत पर भी ज़रबकारी की। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अब जो कुछ भी हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बढ़े हैं, हम अपनी कोशिश को मजीद तेज करेंगे। पार्लियामेंट को मेंबरान की बदौलत कोई और चला रहा है। उन्होंने अस्करी इदारों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दूसरे लोग एजेंडे और बिलों पर वोट डालने के बारे में हिदायत देते हैं। सियासी फैसले जीएचक्यू नहीं बल्कि पार्लियामेंट में होने चाहिए। अंग्रेजों से आजादी मिल गई और अब अपने ही लोगों के हाथों गुलाम बन गए हैं, ऐसा कहना था मियां नवाज शरीफ का और ये इंतहाई सख्त किस्म का बयानिया, जिसके बाद एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल में तल्खियां मजीद बढ़ गई हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान भी हो चुका है। मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में मजीद ये कहा कि आज हम आज़ाद शहरी नहीं हैं, यानी अब मियां नवाज शरीफ लंदन से बैठकर पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी पर सवाल उठा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में आसिम सलीम बाजवा को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए कहा कि आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि साकिब निसार ने बनी गाला को क्लीन चिट दी और अदालतों पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में JUIF की क़यादत की जानिब से इंकशाफात का भी जिक्र किया और ये सवाल उठाया कि फौज सियासत में मदाखलत नहीं करती तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के बयान का आखिर क्या मतलब है, और क्या मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के बयान की कोई तरदीद हुई। मियां नवाज शरीफ ने 2014 में PTI धरने के दौर में ISI चीफ के हवाले से भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि साबिक ISI चीफ ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मुझे कहा कि इस्तीफा दे दें। आधी रात को मुझे पैगाम मिला कि अगर इस्तीफा ना दिया तो मार्शल लॉ भी लग सकता है। मियां नवाज शरीफ लंदन से अब सियासी तहरीक को जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका अपोजिशन की तहरीक में किरदार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से ही हम आज बात करेंगे। हमारे साथ नामवर सहाफी और सीनियर तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, क्या समझते हैं आप, नवाज शरीफ साहब का मौजूदा स्टेटस आखिर है क्या? मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, मफरूर हैं, हकीकी जमहूरी लीडर हैं या फिर बकौल मरियम औरंगजेब के एक नशा हैं? देखिए, आज तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने तो ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो है वो बैरून मुल्क जाना और वहाँ पे जाके बैठे रहना और वापस ना आना पूरे निज़ाम की तज़हीक है और उन्होंने उनको मफरूर भी करार दे दिया है। लेकिन जब उन्होंने उनको मफरूर करार दिया और कहा कि वो निज़ाम की तज़हीक कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब भी कर रहे थे। तो अब उसमें ज़ाहिरी बात है अदालत जो है वो उनको मफरूर कह रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी क़यादत में तहरीक चलाने की मनसूबाबंदी कर रही है।
تو دو بیانیے چل رہے ہیں پاکستان میں، اور ایسا لگتا ہے کہ جو عدالت جو کہہ رہی ہے وہی حکومت بھی کہہ رہی ہے. تو یہ دو بیانیے اس وقت پاکستان میں. اب فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دن کریں گے. اگر تو اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر جو حکومت کا بیانیہ ہے وہ ہار جائے گا، لیکن اگر اپوزیشن کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پھر حکومت کا بیانیہ جیت جائے گا. اچھا میر صاحب، آج ایک بڑا انکشاف بھی ہوا ہے، اور وہ یہ کہ 2014 میں میاں نواز شریف یہ رہے کہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر جو ہے وہ مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے. یہ انکشاف جو ہے وہ 6 سال گزرنے کے بعد ہو رہا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی جو ہے وہ صحیح وقت ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے مواقع آئے، ووٹ کو عزت دو کا جب بیانیہ شروع کیا گیا، اسلام آباد سے لاہور جو ہے وہ تشریف لائے میاں نواز شریف صاحب، تب بھی جو ہے وہ یہ بات کی جا سکتی تھی. یہ کوئی انکشاف نہیں ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہ بات سامنے نہیں آئی ہے. یہ اسی زمانے میں یہ بات جو ہے یہ پتہ چل گئی تھی، اور بعد میں اس پر بات چیت بھی ہوئی، اور اس پر بڑی ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے. اور نواز شریف صاحب نے اس زمانے میں بھی آف دی ریکارڈ یہ بات بتائی تھی، اور بعد میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کابینہ کے کچھ ارکان جو ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی تو ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا. آپ یاد کریں کہ جو سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہیں وہ ماحولیات کی وزارت ان کے پاس تھی. جب انہوں نے یہی بات کی تھی، بی بی سی کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، تو ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا. تو اب اس چیز کو بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا کہ جب نواز شریف صاحب اپنی حکومت میں تھے اور ان کے ایک وزیر نے یہی بات کی جو آج نواز شریف صاحب نے کی ہے، تو نواز شریف صاحب نے اس کو وزارت سے ہٹا دیا تھا. تو اب نواز شریف صاحب وہی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مشاہد اللہ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ درست بات تھی. تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا انکشاف ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں وہ اس زمانے میں جو انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے جس آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، وہ آدمی بھی کوئی سیاستدان نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کو ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے تھا اس زمانے میں، جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ کس کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے پیغام دیا اور نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا. یہ بات ماننے والی ہے کہ نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے، یہ بہت پرانا انکشاف ہے. تو میر صاحب جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ مشاہد اللہ صاحب جو ہیں ان کو پھر ہٹا دیا گیا تھا، یعنی ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا. مجھے بتائے گا کہ نواز شریف صاحب نے تب جو ہے وہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ آخر یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ کا کچھ اور سٹانس ہوتا ہے، جب حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر کچھ اور سٹانس ہوتا ہے، تب ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں 3 وزراء کے بارے میں اس وقت جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دباؤ ڈالا تھا مختلف اوقات میں کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے. تو اس میں ایک تو مشاہد اللہ صاحب تھے، ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا. اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں جب انہوں نے وہ بات کی تھی کہ ہم لوہے کا چنا ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ استعفیٰ دیں، لیکن نواز شریف صاحب نے سعد رفیق سے استعفیٰ نہیں لیا. اس کے بعد پھر جو پرویز رشید صاحب ہیں وہ ڈان لیکس میں ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. تو پرویز رشید صاحب کا جو استعفیٰ تھا اس میں نواز شریف صاحب کی خواہش شامل نہیں تھی. وہ پیغام جو ہے وہ ایک اور صاحب جو ہیں وہ لے کے آئے تھے جنہوں نے بعد میں نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس طرح 3 وزراء جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے. 2 سے استعفیٰ لے لیا گیا، 1 سے سعد رفیق صاحب سے استعفیٰ نہیں لیا گیا تھا. تو اگر اس وقت نواز شریف صاحب جب خود حکومت میں تھے اور ان سے کوئی اس طرح ان کے وزیروں کے استعفے مانگ رہا تھا، تو اگر وہ وزیروں سے استعفے نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے بھی استعفے کا مطالبہ نہ کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ آج وہ جس جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اتنی ہی جرت اور بہادری ان کو اس وقت بھی دکھانی چاہیے تھی. اور جو لوگ ان سے ان کے وزیروں کے استعفے مانگ رہے تھے، نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ قوم کے سامنے یہ ساری بات کھول کے رکھ دیتے. مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑے ہوتی، اور جو لوگ ان سے اور ان کے وزیروں سے استعفے مانگ رہے تھے وہ لوگ جو ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑتی اور وہ نواز شریف صاحب پہ مزید دباؤ نہ ڈال سکتے. لیکن میر صاحب یہ چیز بھی تو ہمارے سامنے ہے نا کہ اہم قانون سازیاں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، نون لیگ ان کا حصہ رہی ہے، متعدد معاملات میں حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہے. اس میں آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. لیکن اب انکشافات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے، اس سلسلے کی وجہ یہ ہے کہ اب بالکل ہی جو معاملات ہیں وہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی جو کوششیں کر رہے تھے وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ ناکام ہو گئی؟ نہیں دیکھیں، نون لیگ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایڈونچر کر رہی ہے،
اور یقیناً نواز شریف صاحب سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، پوری طرح ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اب اگر آپ نے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس نے جو اب پہلا جلسہ رکھا ہے وہ کوئٹہ میں رکھا ہے، تو دوسرا جلسہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پشاور میں رکھیں، پھر وہ ہو سکتا ہے کراچی میں چلے جائیں. تو جو نون لیگ کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے وہ پنجاب میں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ پنجاب میں بڑے جلسے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. تو جب نون لیگ پنجاب میں بڑے جلسے کر کے دکھائے گی تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس بارے میں کوئی بات کر سکیں. فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ جو چھوٹے صوبوں کی پارٹیاں ہیں ان کی جو سیاسی قوت ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. تو جب یہ سارے شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، یہ سارے لوگ جب پنجاب میں کوئی بڑا جلسہ کر کے بتائیں گے تو تب فیصلہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل کیا ہے. بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پولیٹیکل ایڈونچر کا نام دیا، انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے یہ کوئی پولیٹیکل ایڈونچر جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے، اور سب سے اہم اس میں یہ ہوگا کہ جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ آپ اسٹرانگ ہیں، جہاں جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، وہاں پر اگر آپ بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یعنی پنجاب، تو وہ جو ہے وہ ڈیسائسو مومنٹس ہوں گے یا پھر وہ چیز جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اس میں یہ تمام صورتحال میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا ایک قانونی پہلو بھی ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو کسی طریقے سے واپس لایا جائے، کیونکہ ان کو اپنے بیانیے کی ایک ساکھ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ یہ بہت امپورٹنٹ قسم کا پوائنٹ ہے. اور آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس پر یہ بھی ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ وارنٹ کی تعمیل کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کے آفیسر جو ہیں وہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس میں گئے ہیں، لیکن وہاں پر جو یہ کوئی شخص موجود تھا اس نے وارنٹ لینے سے ہی جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اب کس طرف صورتحال جا رہی ہے، قانونی آپشنز حکومت کے پاس کیا ہیں، میاں صاحب جو ہیں وہ اس تمام معاملے سے کس طریقے سے بچے رہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیاست بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس پر بات ہم کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ میاں نواز شریف کی ملک واپسی اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے لیے پہلی ترجیح ہے. وزیر اعظم نے قانونی ماہرین اور اپنی حکومتی لیگل ٹیم کو ٹاسک بھی دے دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اب میاں نواز شریف کو کسی بھی صورت ملک واپس لانا ہی لانا ہے. حکومتی لیگل ٹیم اس وقت برطانوی حکام سے رابطہ بھی کر رہی ہے. میاں نواز شریف نہ صرف اب صحت مند دکھائی دے رہے ہیں بلکہ وہ سیاسی تحریک میں لندن سے بیٹھ کر تقاریر بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں اہل اقتدار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف پورے نظام کو شکست دے کر لندن گئے اور انہیں اگر واپس نہ لایا گیا تو نظام کو بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر میاں نواز شریف کو لندن سے واپس لانا ہے تو اس کے لیے برطانوی قوانین میں کیا آپشنز ہیں، میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہوگا اور اس میں کتنی مدت لگ سکتی ہے، اور سزا یافتہ جو مجرمان ہیں ان کے حوالے سے برطانوی قانون کتنا واضح ہے. انہی تمام معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستانی نیاد برطانوی ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر صاحب، سی سی کے اجلاس میں کل فیصلہ ہوا ہر آپشن کو استعمال کیا جائے واپس لانے کے لیے میاں نواز شریف کو. پھر آج عدالتی ریمارکس جو کافی سخت ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ آپشنز کیا ہیں پاکستانی حکومت کے پاس اب میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. اس سلسلے میں پاکستان حکومت کے پاس 3 سے 4 آپشنز ہیں. ایک تو انٹرپول کا آپشن ہے جس میں ریڈ نوٹسز جو ہیں ایشو کروائے جا سکتے ہیں. پاکستان اس میں انٹرپول کو ریکویسٹ کر سکتا ہے اپنے جو بھی فیوجیٹو اگر نواز شریف صاحب کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ میں یہ کہا گیا ہے، تو اگر ان کو آسان الفاظ میں اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو وہ نوٹسز ہم انٹرپول کے پاس لے کے جا سکتے ہیں اور انٹرپول یو کے کی حکومت سے رابطہ کر سکتا ہے. اب اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ انٹرپول رابطہ کر کے جو نوٹسز ہیں وہ یو کے کی حکومت کو دے دیتا ہے، لیکن یو کے کی یہاں کی حکومت لیگل نوٹسز کی خود جانچ پڑتال کرے گی. اس میں ان کا اپنا یہ خود کا اختیار ہوگا کہ آیا وہ سرو کرتے ہیں اس نوٹسز کو نواز شریف صاحب پہ یا اس کے نتیجے میں ان کو ایکسٹراڈائٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک یہ آپشن ہے جو میں نے بتایا انٹرپول کے ذریعے. ایک اور آپشن یہ ہے کہ ایک کامن ویلتھ کنٹریز کی ایک اسکیم تھی جس کو لنڈن اسکیم کہا جاتا ہے. اس میں جو بھی ممبر اسٹیٹس تھیں، جو بھی ممبر کنٹریز ہیں کامن ویلتھ کے، جس میں پاکستان بھی ممبر ہے، یو کے بھی ممبر ہے، اس اسکیم کے تحت پاکستان یو کے کی حکومت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نواز شریف صاحب
को लंदन से एक्स्ट्राडाइट किया जाए, क्योंकि वो यहाँ पे आए हुए थे इलाकी वर्ग से। तो उस हवाले से अगर इस किस्म की रिक्वेस्ट आती है तो पहले यहाँ पे होम ऑफिस को आएगी। होम ऑफिस यहाँ पे क्राइम प्रोसिक्यूशन यूनिट का एक स्पेसिफिक यूनिट है जो एक्स्ट्राडिशन को ट्रीट करता है, डील करता है, उनके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे पाकिस्तान की हुकूमत से जो मुहैया किए जाएंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी बेस पे उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। अब अगर एक्स्ट्राडिशन को आगे लेके उन्होंने जाना है, वो कहते हैं कि हाँ जी एक्स्ट्राडाइट किया जाए, तो फिर कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में फिर 4 से 5 चीजें जो जज जो मेन है वो कंसिडर करेगा कि अगर नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्राडाइट किया जाता है तो कोई वहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं होगी, उनका फेयर ट्रायल होगा। अगर कोई उनको कोई सेहत के हवाले से कोई इश्यूज हैं तो उनकी मेडिकल टीम ने उनको क्लियर किया है कि वो ट्रैवल कर सके। वहां पे अगर वो जाते हैं तो वहां पे इस किस्म की सहूलियात दी जाएंगी जो जेल के लिए मुनासिब हों। तीसरा कि कोई इस किस्म का डीग्रेडिंग ट्रीटमेंट तो नहीं होगा उनके अगर वो वहां पे जाते हैं। ये सारी चीजें ये जो ऑप्शंस आप बयान कर रहे हैं, अगर इन ऑप्शंस के ऊपर हुकूमत अमल करती है तो वो क्या टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अरसा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को लगेगा मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में? देखिए, अगर आज ही एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 6 months, बल्कि कई दफा अभी कोविड-19 की सिचुएशन है यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से, तो कोर्ट्स नॉर्मली डिले कर रही हैं इस किस्म की चीजों को। तो उसमें हो सकता है 1 साल तक का अरसा लग जाए, ये बहुत जल्दी ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। और दूसरी बात इसमें जो सबसे अहम चीज है कि पाकिस्तान हुकूमत पे बहुत ज्यादा इसमें होगा वो डॉक्यूमेंट्स किस किस्म के यूके की हुकूमत को प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पे एक्स्ट्राडिशन का ये प्रोसेस स्टार्ट हो सके। अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपके सवाल के जवाब में मैं फिर दोहराऊंगा कि 3 माह से 1 साल तक का अर्सा दरकार होगा उनको एक्स्ट्राडिट करने के लिए। ठीक है। अच्छा राशिद साहब, एक और ऑप्शन सियासी पनाह वाला जिसका जिक्र जो है अब खुद मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब ने भी किया, सियासी पनाह जो है वो ले सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और क्या ये 6 महीने से ज्यादा ली जा सकती है? इसके बारे में कानून क्या कहता है बरतानिया का? देखिए, पॉलिटिकल असाइलम का उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है। अगर वो इसको अवेल करना चाहते हैं यहाँ पे यूके के कवानीन मुताबिक तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेरे तक इत्तलात हैं उसमें ये शायद वो विजिट वीजा पे है, तो अगर विजिट वीजा पे कोई शख्स होता है तो उसमें ये होता है कि मेडिकल की बुनियाद पे, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे जारी है। स्टेटस अगर सजा याफ्ता मुजरिम का हो तो भी बिल्कुल उसमें आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको किसी भी सूरत हाल में डिजाइन कर सकते हैं। वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस भी वो आपका राइट होता है अंडर ECHR रूल। उसमें यहाँ की जो भी कोर्ट्स हैं वो उसको किसी भी हवाले से उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर इस किस्म की सिचुएशन मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात जो आपने अहम सवाल पूछा जिसपे पाकिस्तान में बात हो रही, शहजाद अकबर साहब ने भी इस पे बात की कि 6 माह का वीजा, तो उसके बाद अगर एक्सटेंशन उनकी होगी या नहीं होगी, उसमें मैं इमिग्रेशन रूल के हवाले से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर शख्स मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा हो, उसने पेमेंट भी की हुई हो उस मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से, और वो डॉक्टर उनके कह रहे कि ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें 6 मंथ्स का इजीली यहाँ पे एक्सटेंशन होती जाती है, फर्दर हो सकती है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वो असाइलम क्लेम करते हैं तो उसमें अगर असाइलम का यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो उनको 5 years का यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा। ये दोनों सूरतें उनके दोनों सूरत हाल में जो चीजें हैं, जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो बड़े क्लियर है। तो उसमें ये एक्सटेंशन होना कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो ना हो सके। बाकी मेडिकल के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि अगर उनको यहाँ से डिपोर्ट करना हो या यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होता है तो उसमें हो सकता है उनके जो यहाँ पे मुआलिज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी राय ली जाए इस पे कि अगर उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है या एक्स्ट्राडाइट किया जाता है तो उनकी सेहत इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सके, उनकी सेहत इस काबिल है कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे मेडिकल की क्या उनको सहूलियात मैसर होंगी ताकि उनकी सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे कानून बरतानी माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम जो कानूनी ऑप्शंस थे उनके हवाले से हमने जिक्र किया। 3 महीने से 1 साल का अरसा जो है वो उन्होंने कहा है कि लग सकता है, लेकिन कोविड की वजह से ये जो प्रोसेस है ये कुछ डिले हो रहा है। कोर्ट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को जो है उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। बहरहाल बड़ा एक मुश्किल और चैलेंजिंग किस्म का मरहला होगा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। मियां नवाज शरीफ को अगर वो खुद से लाना चाहते हैं पाकिस्तान तो
ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے جی ہمیں بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کے کیس پر جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس نے انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کے کیس پر جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس نے انصاف کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں اور پوری دنیا نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی نے ریاست کی حالت بگاڑ کر رکھ دی ہے. وہ مقدمہ جس کے فیصلے میں 28 سال لگے اور اس کا فیصلہ آتے آتے 16 ملزمان دنیا سے ہی چلے گئے. اب لکھنؤ کی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس میں یوں لگ رہا ہے کہ عدالت کو نہ تو 28 سال بعد یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کسی نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا اور نہ ہی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے کسی نے بھی کوئی سازش کی تھی, کیونکہ بھارت کی عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے. جس کے بعد بی جے پی رہنما اور سابق نائب وزیر اعظم LK اڈوانی بھی بری ہو چکے ہیں. مرلی منوہر جوشی, اما بھارتی اور سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کو بھی بری کر دیا گیا ہے اور عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسجد کی شہادت کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ نہیں ہوئی شہادت. آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اس فیصلے کو انصاف کا سرعام قتل قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ CBI کورٹ کا فیصلہ بھارتی عدلیہ کی تاریخ کے لیے ایک سیاہ دن ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا بابری مسجد پراپرٹی کیس میں اسے منصوبہ بندی سے تباہ کرنے کا کہہ چکی ہے اور اب بابری مسجد کی شہادت میں ملوث افراد کو سیاسی طور پر نوازا گیا ہے, انہیں وزارتیں دی گئی ہیں. بابری مسجد شہید کرنے کے واقعے کی وجہ سے ہی بی جے پی اقتدار میں آئی ہے. اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ ہم فیصلہ چیلنج کریں گے. جج سریندر کمار جنہوں نے خصوصی عدالت میں یہ خصوصی فیصلہ سنایا, ان کا اپنا کردار بھی مشکوک ہے. اس عدالت کے فیصلے کے مطابق بی جے پی رہنماؤں پر ہندو مسلم فسادات کو بھڑکانے کے الزامات بھی ثابت نہیں ہو سکے اور نہ ہی عدالت کو یہ دکھائی دیا کہ ہندو مسلم فسادات میں 3000 افراد مارے گئے تھے اور نہ ہی جج اور عدالت کو یہ دکھائی دیا کہ بلوائی RSS اور بی جے پی کی سیاسی قیادت پر مشتمل گنڈے تھے. عدالتی فیصلے کے مطابق مسجد کو سماج مخالف عناصر نے منہدم کیا اور جن رہنماؤں پر الزام عائد کیا گیا انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی. الٹا آڈیو اور ویڈیو شواہد کوئی سازش ثابت نہیں کر سکے. حیرانگی کی بات ہے کہ عدالت نے انکوائری رپورٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جو ثابت کرتا ہے کہ فیصلہ کسی طور پر بھی عدل اور انصاف پر مبنی تو نہیں, کیونکہ انکوائری رپورٹ کے مطابق 6 دسمبر 1992 میں مشتعل ہندو گروہ نے ایودھیا کی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا. بدترین فسادات میں تقریباً 3000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. LK اڈوانی, اما بھارتی اور کلیان سنگھ سمیت 32 ملزمان اس سٹیج کے قریب موجود تھے. اس موقع پر سیاسی, مذہبی اور مندر کے لیے مہم چلانے والوں نے تقاریر کی تھی اور انہی تقاریر کی وجہ سے ہجوم مشتعل ہوا تھا. اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایودھیا حکام نے 2 مقدمات بھی درج کیے تھے. ایک مقدمہ مسجد پر حملہ کرنے والے ہزاروں نامعلوم ہندو انتہا پسندوں کے خلاف تھا, جبکہ دوسرا مقدمہ مسجد ڈھانے کی سازش کے بارے میں تھا. اس مقدمے میں LK اڈوانی, منوہر جوشی, اما بھارتی سمیت کئی رہنماؤں کو نامزد بھی کیا گیا تھا. اسی اہم مدعے کے اوپر بات کرنے کے لیے اوریہ مقبول جان صاحب نے جوائن کر لیا ہے ہمیں. سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب. بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا, ٹی وی چینلز نے اس کو لائیو دکھایا تھا, لائیو نشر کیا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے لیے آڈیو ثبوت کیا اور ویڈیو ثبوت کیا سب ناکافی پڑ گئے ہیں اور ان کو ثبوت نہیں مل سکے. سارے ملزمان بری ہو گئے ہیں. اور یہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بھارت میں یہ فیصلہ پہلا فیصلہ نہیں ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے بھارت کی سپریم کورٹ, یہ تو بہت چھوٹی عدالت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے, ایک بہت بڑا فیصلہ دیا تھا جس میں انصاف کے قتل کی بنیاد رکھی تھی. وہ تھا افضل گرو کا فیصلہ. افضل گرو کا فیصلہ جو تھا اس میں ہوتے ہوتے جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ لکھتے ہوئے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کسی قسم کے ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے, لیکن دی جائے کوئی اس کے ثبوت نہیں, سرکمسٹانشل ایویڈنس سے کوئی بنیاد پہ پھانسی نہیں دی جا سکتی. لیکن فیصلہ لکھتے ہوئے ایک لائن لکھی کہ اگر ہم اس کو پھانسی نہیں دیں گے تو بھارت کا اجتماعی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا, ہم اس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے بنیادی فلسفہ. دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹیرنی آف میجورٹی, اکثریت کی آمریت. یہ اکثریت کی آمریت کا کوئی حل نہیں, کسی بھی جمہوری نظام میں بھی حل نہیں. 2 ملک ہیں, ایک ہے اسرائیل اور ایک ہے بھارت, جہاں کبھی فوجی آمر نہیں آیا, جہاں تسلسل رہا ہے, جہاں ووٹ کو عزت ملتی رہی ہے دونوں جگہوں پہ,
لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک اکثریت کا گروپ جو ہے وہ ایسے ان پہ نافذ ہو چکا ہوا ہے کہ عدالت ان کے سامنے بے بس. عدالت نے کیوں فیصلہ نہیں کیا؟ کیا اس کی جگہ اگر مسلمان ہوتے وہاں پر ڈالتے ہوتے تو اب تک پھانسیاں ہو چکی ہوتی. تو کیا سمجھا جائے عاریہ صاحب، کیا سمجھا جائے کہ اب جو عدالتیں ہیں بھارت کی وہ آزاد نہیں رہی اور بی جے پی کے ایما پر ہی فیصلے ہوتے ہیں وہاں سارے؟ میں نے اب سے کہا نا کہ جب 51% کی آمریت 49% پر نافذ کر دیا تو یہی نتیجہ نکلتا ہے نا. 16% مسلمان ہیں، 22 کروڑ لوگ ہیں. اب یہ تو آپ عدالت کی بات کرتے ہیں، آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی بھی جگہ پر مسلمان جو ہے نا وہ اگر آپ بھارت کا مسلمان جو ہے وہ گھیٹوائز ہے. دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے گھیٹو ہوتے تھے جو کہ یہودیوں کے ہوتے تھے اور دنیا اس پہ شاعری کیا کرتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی تھی کہ جناب ان کو رکھا ہوا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو جو ہے وہ سوہا پور میں ہے اور جو احمد آباد کے بالکل 10-11 کلومیٹر کے دور ہے، جس میں 7.5 لاکھ مسلمان ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ اسکول ہے، نہ اسپتال ہے. آپ انڈیا کے شہروں میں جائیں، آپ آنکھیں بند کر دیں، گاڑی کا دروازہ کھول دیں، جہاں سے بدبو آنا شروع ہو جائے سمجھو مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا ہے. دلت جو ہے وہ 38% بلو پاورٹی لائن ہے، مسلمان 40% بلو پاورٹی لائن. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پر ہو اس لیے رہا ہے کہ جب آپ اس طرز حکومت ایسا قائم کرتے ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک اکثریت کو حق دے دیتے ہیں کہ وہ اقلیت کا گلا گھونٹتے صرف ووٹ کی طاقت سے. بی جے پی ووٹ کی طاقت سے آئی ہے، بی جے پی آسمان سے نہیں اتری ہے. آپ اندازہ کریں 1982 میں 2 سیٹیں تھی بی جے پی کے پاس. اس کے بعد آگے جب انہوں نے بابری مسجد کا مدعا اٹھایا تو وہ انہوں نے گورنمنٹ بنا لی، اس تعصب کی بنیاد پہ گورنمنٹ بنا لی. پبلک نے ان کو ووٹ دیا، پبلک نے ان کو الیکٹ کیا. ہٹلر جو ہے وہ فاشسٹ جب بنا تھا تو وہ تھمبنگ میجورٹی سے جیت کے آیا تھا. 90% ووٹ لیے تھے اس نے جرمنی میں اور پوری جرمنی میں اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ایک پورا گروہ جو ہے، آپ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک ملک کے اندر اقلیت جو ہے علیحدہ ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور علاقے جو ہیں ان کا گڑھ بن جاتے ہیں اور پھر تلوار ان کے فیصلے کرنے لگتی ہے. یہی ہوتا ہے. اور اب اس کو پوری دنیا کے نظام کو ریویو کرنا پڑے گا. آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل میں 1948 سے لے کے آج تک کبھی مارشل لا نہیں لگا، کبھی وہاں پر، لیکن وہاں پر جو 26 لاکھ مسلمان ہیں 13% ان کی حالت بری ہے. اس وقت جو کوئی مارشل لا نہیں لگا کسی تو آ سکتا ہے اور یہ صاحب ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے. یقیناً دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کی اس وقت دل آزاری ہوئی ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، جو مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی ریئیکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے اور کوئی فسادات وہاں پر جنم لے سکتے ہیں؟ بہت دیکھیں 1947 سے لے کے 1990 تک یہ جو سال تھے نا، ان میں کشمیری جو تھے انڈیا کے مسلمانوں کو کہتے تھے تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو، تم غلط کرتے ہو. اور ہندوستان کے مسلمان کہا کرتے تھے کہ کشمیری ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمارا تعلقات خراب کر رہے ہیں، ہمیں انڈیا میں اجنبی سمجھا جاتا ہے. لیکن آج یہ دونوں متحد ہو چکے ہیں، آج دونوں سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے ہندو کو نہیں سمجھا تھا. آج آپ اندازہ کریں کہ مسلمان جو ہے اپنے گندے غلیظ علاقوں سے نکل نہیں پاتا، وہ ہندوؤں کی آبادی میں نہیں جاتا. آپ دلی میں جامع مسجد کے سامنے کا علاقہ دیکھ لیں، آپ وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہے کہ وہاں اچھا خاصا امیر آدمی کا غریب آدمی بھی رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ نکلتے نہیں اپنے شہر. ان کو پتہ ہے کہ جب وہ ہندوؤں کے علاقے میں رہیں گے نہ ان کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے گی، نہ ان کی ذاتی عزت محفوظ رہے گی. وہ اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں پکڑے ہوں گے تو اس کو بیف کہہ کے ان کو مارا جائے گا، اور اس بری طرح مارا جائے گا کہ اس کے صاحب نے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیچارے غریب لوگ ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ تین لوگ ہیں پورے کے پورے ایف بی آئی کے اندر، اور بارڈر سیکورٹی فورسز میں ایک مسلمان نہیں ہے. نوکریاں ان کو نہیں ملتی. کوئی کباب بیچارہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی سائیکل رکشہ چلا رہا ہوتا ہے. اس سے بھی ان کو سودا سرف لینے سے منع کر دیا گیا تھا کورونا کے زمانے میں. یہ حالت ہے، یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات جو ہیں وہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں. مولانا طاہر اشرفی صاحب جوائن کر چکے ہیں آپ، اور یہ سب ساتھ ہی رہے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے مذہبی ہم آہنگی، اور کچھ دن پہلے ہی 1-2 دن پہلے ہی ان کو یہ عہدہ ملا ہے. مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد اس چیز کی. ہم ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو بابری مسجد کی شہادت کے حوالے سے یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے آج، یہ چیز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مودی 2 مہینے قبل جو ہے وہ 5 اگست کو اسی جگہ پر خود رام مندر کے افتتاح کے لیے پہنچا تھا، افتتاح کیا گیا، تقاریر کی گئیں. پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ جو کل ہوا
भारत में वो आपके सामने हैं, तो सारी पेशरफ्त से क्या एक तो भारतीय मुसलमानों को क्या पैगाम दिया जा रहा है और इंटरनेशनली आप भारत का इमेज जो है वो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए अलमिया हो रहा है। और जो भारतीय अदालत ने फैसला दिया उससे वाज़ेह हो गया कि ये सारी दहशतगर्दी जो मोदी ने शुरू कर रखी है उसकी सरपरस्ती अदलिया से भी हो रही है। अदालत होती है ना, आप यहाँ जुल्म के खिलाफ जाते हैं और आप इंसाफ चाहते हैं, जुल्म के मुकाबले में इंसाफ होता है। कैसी अजीब बात है, ये दुनिया पे मेरा ख्याल है पहला फैसला होगा जिसमें कहा गया कि जो उन्होंने बलवा किया, तोड़ फोड़ की, फसाद किया, लोगों को जख्मी किया, कत्ल किया, ये कोई जुर्म ही नहीं है। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि भारत जो है वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, वो पूरी इंसानियत के लिए एक जहन्नुम बनती चली जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि पिछले 2 सालों में 200 चर्च जो हैं वो भारत में जलाए गए हैं, 50 मस्जिदें जो हैं, सिखों की इबादत गाहें, जो छोटी जातों के हिंदू हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये दुनिया को तवज्जो हमें दिलानी चाहिए, बार बार दिलानी चाहिए। ये दुरुस्त है कि आलमी ज़मीर भी मुर्दा है, उनकी आंखें बंद हैं, उनके कान सुनते नहीं हैं, लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें आवाज लगानी चाहिए कि दुनिया वालों, तुम कहते थे ये तो बड़ी सोशलिस्ट रियासत है, ये तो बड़ी अवामी रियासत है, वहाँ के इंसाफ की कई हमारे भी यहाँ मुंह टेढ़ा करके जो हमारे दानश्वर हजरात हैं वो बड़ी मिसालें देते थे। तो मैं आज उन सब से पूछता हूँ जो हिंदुस्तान को जिनकी बड़ी मोहब्बत है कि मुझे बताओ कि हिंदुस्तान की अदालत के इस फैसले की कोई नज़ीर जब से इंसानियत बनी है उस वक्त से आज तक कहीं मिलती है? क्या ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि आप कहें कत्ल भी करो, मारो भी, तोड़ फोड़ भी करो, जख्मी भी करो, बिल्डिंग भी गिराओ, इबादत गाह का तकद्दुस भी तबाह करो और आखिर में कि आप सब बरी हैं, आपने कोई जुर्म ही नहीं किया? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरफ हमें तवज्जो पाकिस्तान को, आलमी दुनिया को दिलानी चाहिए, इस्लामी ताउन तंजीम को जगाना चाहिए, यूएनओ को जगाना चाहिए और हमें इस्लामी दुनिया को ये सारा कुछ, इस्लामी नहीं इंसानी दुनिया को बताना चाहिए। इंसानी हकूक के इदारे कहाँ हैं जो एक कुत्ते के जख्मी होने पर बहुत उसको गम हो जाता है, तो आज वो क्यों नहीं देख रहे कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ पाकिस्तान तो अपना काम कर ही रहा है, अपनी बिसात के मुताबिक अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान ने की अदलिया ने ये जो फैसला किया है उसके बाद हिंदुस्तान के रहने वाले भी सोच रहे होंगे कि हम किस अजाब में हैं और इस जहन्नुम से कैसे निजात हासिल करें। ठीक, बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस सब एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी, पाकिस्तान ने तो इसको मुस्तरद कर ही दिया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी का भी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर सामने आया है और उन्होंने भी फैसला मुस्तरद कर दिया है, बल्कि इसे चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। कोई उम्मीद रखी जा सकती है या फिर आपको लगता है कि भारत में अब इंसाफ जो है वो नहीं मिल सकता जब तक कम से कम मोदी और इसकी हिंदुत्वा सोच है? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब का जो इलाका है वो है साउथ में, केरला का इलाका।